بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور۔ یہ مختصر کورس بنیادی طور سے مسلمانوں کے لیے ان کے روزمرہ اعتقادی مسائل، فقہی مسائل، عقائد اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے مسائل پر مبنی کورس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز کچھ اہم باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو بیان کریں۔ کورس کا نام مختصر دینیات کورس ہے، جس میں زیادہ تر عقائد، فقہ العبادات اور اسی طرح چند دوسرے تجوید سے متعلق سہیل صاحب انشاءاللہ آپ سے اس پر بات کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور سے آپ لوگوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ایک کورس ہے۔ اس کا جاننا بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم بنیادی عقائد سے۔ بنیادی عقائد جس کو خلاصتاً ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایمان جو مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ عام طور سے ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کو مختصر انداز میں انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے، چونکہ ایمان انسان کی کامیابی کے لیے اولین شرط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا اور آخرت بحیثیت ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہے اور وہ بغیر ایمان کے اس کامیابی سے سرفراز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ ایمانیات کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ بہر صورت ہمارے دل اور دماغ میں ہو، تب کہیں جا کر یہ کامیابی ہمیں مل کر رہے۔ ایمانیات کا یہ مقام اور یہ درجہ جسے ایمان مفصل سے تعبیر کرتا ہے، قرآن و سنت سے ماخوذ شدہ ہے، لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جسے توحید باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آمنت باللہ۔ تو ایمان باللہ یہ بنیادی طور سے اسلام کی اولین شرط ہے کہ ایک شخص
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو منعن کما حقہ اپنے دل و دماغ سے قبول کرے گا۔ ایمان باللہ بنیادی طور سے اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں اس بات کو متعدد بار ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یا لا الہ الا اللہ پر مبنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بیان مل رہا ہو اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی توحید کو ماننا ہے۔ اسلام کے جو لغوی معنی ہم کرتے ہیں اسلام، الاسلام، بنیادی طور سے اسلام کا یہ لغوی معنی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو جانا، جھک جانے کے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپرد کر دینے کے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے جذبات، اپنے احساسات، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تابع کر دینا بنیادی طور سے اسلام کا مطالبہ ہے۔ اسی کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باہر کیف لا الہ الا اللہ جو آمنت باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لایا یا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کا پہلا جو حصہ ہے ایمان باللہ، اسے اصل الاصول کہا جاتا ہے، یعنی تمام ایمانیات میں یہ اصل الاصول ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہ ہو اور وہ رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، تو باقی تمام احکامات وہ اس کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ آمنت باللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور ہر طرح کے شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا چاہے شرک اصغر ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنا، کسی طرح کے شرک میں ملوث نہ ہونا بنیادی طور سے ایمان باللہ کا تقاضا ہے اور ایمان باللہ کی ادنا اعلیٰ صورت ہے۔ یہاں پر اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف خود سورۃ الاخلاص میں بیان فرمائی ہے، اس سے بہتر تعبیر کہیں بھی کسی طور پر بھی نہیں پائی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ احد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وہ تعریف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا۔ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے۔ ایک کا ترجمہ عربی اور اردو دونوں جو لغت ہے یا گرامر ہے اس اعتبار سے صحیح نہیں بنتا، کیونکہ ایک کے بعد دو آتا ہے۔ انگلش کے اعتبار سے بھی ون کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ وننس کا کرتا ہے، یکتا کی کرتے ہیں، کیونکہ یکتا کے بعد دو تا نہیں ہوتا، ایک کے بعد دو ہوتے ہیں لیکن یکتا کے بعد دو تا نہیں ہوتا۔ احد فرمایا ہے، واحد نہیں فرمایا۔ عربی اعتبار سے احد فرمایا، واحد نہیں فرمایا، کیونکہ واحد کے بعد اثنان آتا ہے، دو، پھر ثلاث آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی تعریف بیان فرمائی اس میں بھی ایسا صیغہ ذکر فرمایا ہے کہ جس صیغے کی بھی تسنیہ یعنی دو اور تین نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی
وہ صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بنیادی طور سے سورۃ الاخلاص، جسے سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، اس میں کامل توحید کا نظریہ پیش کیا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے. اسی وجہ سے یہ سورۃ التوحید یا سورہ اخلاص بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آمنت باللہ، ایمان باللہ، یہ اولین اسلام کی شرط ہے کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنا چاہے گا وہ ایمان باللہ کو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں لائے گا اور اس کا اقرار کرے گا. آمنت باللہ و ملائکتہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے، جو نورانی مخلوق ہے بنیادی طور سے، ان پر ایمان رکھنا. ان میں 4 مقرب فرشتے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی فرشتے، چاہے وہ کرامن کاتبین ہو، چاہے وہ منکر نکیر ہو، چاہے وہ بادلوں پر مقرر ہو، چاہے وہ لوگوں کی حفظہ ہو، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بنیادی طور سے ایک قسم نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ سب کی سب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں خصوصاً، اور حتیٰ کہ جو بت تھے لات و منات اور عزا علیاذ باللہ، ان کو یہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے اور گردانتے تھے. حبل، یہ 4 قسم کے خصوصی جو ان کے بت تھے. خانہ کعبہ میں 360 تک کے بت رکھے ہوئے تھے. حبل سب سے بڑا تھا. لات، منات، عزا یہ جو چھوٹے بت تھے، ان کو بنیادی طور سے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. مشرکین کا یہ بنیادی عقیدہ تھا، تصور تھا. اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا. سورۃ التوحید اخلاص میں اس چیز کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی سے اس کی ذات آئی ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی آ سکتا ہے. یہ بنیادی طور سے عقیدہ توحید ہے. اور یہ ایمان بالملائکہ ہے، فرشتوں پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. تیسرے نمبر پر کتابیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی 4 کتابیں، اور 4 کتابوں کے علاوہ صحائف تھے. صحیفوں کا ذکر باقاعدہ قرآن میں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں یہ گزشتہ کتابوں میں بھی تھے، اور گزشتہ جو صحیفے تھے ان میں بھی یہ تمام مضامین کسی نہ کسی درجے میں پائے جاتے تھے. تو اس کا ذکر کتابوں پر ایمان بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب اور مقصود ہے. وہ رسولی ہی، تمام رسولوں پر ایمان، یہ بھی ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ ہے. ان میں سے کچھ رسول تھے، کچھ نبی تھے. دونوں میں مختصر سا فرق ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 313 تک رسول تھے اور باقی سب نبی تھے. نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نئی کتاب دی ہو. اس طرح کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. گویا کہ ان سب کتابوں کے جو پیغمبر تھے وہ رسول تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب رسول تھے. اور یا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیفہ دیا ہو، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس طرح دوسرے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے دیے، تو یہ بھی بنیادی طور سے رسول ہو گئے. یا اللہ تعالیٰ نے کو نئی شریعت دی ہو، یا نئی کتاب دی ہو، یا صحیفہ دیا ہو،
صحیفہ اس طرح کے نوٹس ہوتے ہیں، صحیفہ اس طرح کے ہوتے ہیں، باقاعدہ کتابی شکل میں نہیں ہوتی، صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ نوٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی کتاب نازل فرمائی ہو یا کوئی صحیفہ دیا ہو یا کوئی نئی شریعت دی ہو، ایسے نبی کو بنیادی طور سے رسول کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اور جو نبی اپنے سے پہلے رسول کی کتاب، صحیفے یا شریعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھیجا ہو، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، پیغمبر رسول اور نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رسول اور نبی میں مختصر فرق ہے۔ بہرحال چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، ان سب پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یا والبعث بعد الموت، یہ دونوں بنیادی طور سے یہاں پر الگ طور سے ذکر ہوئے، لیکن قرآن و سنت کے مجموعی فلسفے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والبعث بعد الموت اور والیوم الآخر یہ دونوں ایک چیز ہے۔ یعنی بنیادی طور سے جو ارکان ایمان ہیں وہ 6 ہیں، جس طرح کہ ارکان اسلام وہ 5 بنتے ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح ارکان ایمان وہ 6 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو ان پر ایمان۔ یہ بنیادی طور سے 6 بن گئے۔ یہ تمام کے تمام ارکان ایمان کہلاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اور والبعث بعد الموت، یہ بنیادی طور سے دونوں۔ آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی بنیادی طور سے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی کے طور پر ہمارے لیے منتخب نہیں فرمایا، بلکہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں ضرور بھی ضرور ہم آخرت کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی ایمان اچھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ذرے برابر اچھائی کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے مقابلے میں جو اس نے برائی کی ہے اللہ تعالیٰ ظاہری بات اس کا حساب لے۔ تو یہ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھنا یہ عقلی انداز سے بھی، جسے منطقی انداز کہتے ہیں، بھی ثابت ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی پیدائش یہ ایک حالت پر نہیں ہوئی، کوئی مالدار ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی بیوقوف ہے۔ یہ تقسیم کار انسانوں کے درمیان بنیادی طور سے اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا سکے۔ اب اگر تمام لوگ مالدار ہوتے تو پھر کام کرنے والا کون ہوتا؟ اگر تمام لوگ غریب ہوتے تو کام کروانے یا لینے والا کون ہوتا؟ اسی طرح اگر تمام لوگ عقل مند ہوتے تو بھی ظاہر ہے بیوقوف سے یا اس کی غلطی سے کوئی عبرت نہ لیتا۔ تمام لوگ بیوقوف ہوتے تو پھر عقل مند اس دنیا میں اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تقسیم کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنیادی طور سے ایک حکمت پر مبنی ہے، بہت ساری اس کی جہات ہیں۔ یہ ایک ذو جہت فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو کیوں مقرر کیا۔ سب سے بڑھ کر بات تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اس نے مقرر فرمایا ہے کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
अहसन अमल, हमने तुम्हें आजमाया ताकि हम देख सकें कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करके आता है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید کنیکشن میں کوئی مسئلہ ہے یا نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ مفتی صاحب لیفٹ ہو گئے ہیں، تھوڑا انتظار کریں۔ تو بنیادی طور سے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان بنیادی طور سے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آخرت یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا اور ہمیشہ کی زندگی پر مبنی زندگی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر اور منتخب فرمایا ہے۔ ایک بات آخرت کے حوالے سے اس طور پر بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو اس لیے بھی مقرر فرمایا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو آخرت کا تصور نہ ہوتا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آخرت کا تصور ہے کہ آخرت کا تصور بنیادی طور سے دنیا کے مقصد کی طرف ہمیں تعلیم و ترغیب دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور سے آخرت کا مقصد ہے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان بھی بنیادی طور سے تقدیر پر ایمان بھی بنیادی طور سے ایمانیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمانیات کا تقدیر پر ایمان ایسا حصہ ہے کہ تقدیر بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کا دوسرا نام ہے۔ ایک شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جو کچھ بھی مقرر شدہ ہے اس سب پر یقین، اللہ تعالیٰ کی اس مقرر شدہ نظام پر یقین رکھتا ہے۔ اور تقدیر کا مطلب اور مقصد بنیادی طور سے یہ بھی بنتا ہے
तकदीर पर ईमान ये भी बुनियादी तौर से ईमानियात का एक हिस्सा है। तकदीर ये है कि एक इंसान होने की हिस्से से जो कुछ कर रहा है ये बुनियादी तौर से अल्लाह ताला के इल्म में है। जो कुछ भी हम दुनिया में कर रहे हैं ये बुनियादी तौर से अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में है। ये है तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान के बहुत सारे फायदे हैं। खुसूसन तकदीर का एक बड़ा फायदा ये कि इंसान जब कभी अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहत को और अपनी उस सही और मेहनत को जो वो एक अरसे से कर रहा है किसी नतीजे पर ठहरते हुए नहीं देखता, यानी उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने जितनी भी कोशिश की, जितनी भी मेहनत की, उसका मुझे बज़ाहिर कोई एवज़ और बदला नहीं मिल रहा, तो वो ऐसी सूरत में शैतान उसको मायूस करने लगता है कि तुमने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की, इतनी बंदगी की, लेकिन फिर भी कोई नतीजा उसका नहीं मिल सका। शैतान उसको नाउम्मीद करता है। ऐसी सूरत में तकदीर पर ईमान ही वो वाहिद हल है जो इंसान को बुनियादी तौर से अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ता है कि अल्लाह ताला ने ज़रूर ये जो चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए एक बेहतरी, एक अच्छाई रखी होगी। अल्लाह ताला मेरी बेहतरी को अच्छी तरह जानता है, मैं खुद नहीं जान सकता। हो सकता मैं इस चीज़ को हासिल करके किसी बड़े इम्तिहान में मुब्तला हो सकता था। अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ न देकर उस इम्तिहान, उस इब्तिला और आजमाइश से रोक दिया। ये तकदीर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तकदीर पर ईमान बुनियादी तौर से दूसरे भी बहुत सारे फ़वाइद पर मुबनी है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ज़िंदगी में कुछ पाने की एक लगन होती है, कुछ हासिल होते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें हासिल हो जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, ज़मानत भी नहीं है, और ना ऐसी बात है कि जो भी हम अपने लिए हासिल करेंगे उसमें अच्छाई होगी या हमारा फ़ायदा होगा। इसी सूरत में तकदीर हमें इस बात की तसल्ली देती है कि जो चीज़ तुम हासिल न कर सके, बुनियादी तौर से अल्लाह ताला के इल्म में वो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। मा असाबक लम युख्तिक वमा अख्ताक लम युसिबक। काफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो चीज़ तुझे मिलकर रहेगी, मा असाबक जो तुझे पहुँच करेगी, लम युख्तिक वो चीज़ तुझे कभी भी खता नहीं होगी, और जो चीज़ तुझसे खता होकर रहेगी तू कभी भी उसे नहीं पा सकेगी। ये तकदीर पर ईमान। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, हर चीज़ बुनियादी तौर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। ये है बुनियादी तौर से तकदीर पर ईमान। ये मुख्तसर खुलासा था ईमानियात का। ईमानियात बुनियादी तौर से तमाम किस्म के आमाल, तमाम किस्म के अकायद बुनियादी तौर से तमाम किस्म के आमाल और इबादात की इब्तिदा है और बुनियाद है। इसके बाद आज के कोर्स का दूसरा हिस्सा तहारत और फिक़्हुल इबादात, जो हम इबादत करते हैं, इससे मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल पर मबनी है। क्योंकि हर इबादत के लिए तहारत और पाकीज़गी शर्त होती है। बग़ैर तहारत और पाकीज़गी के कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से इस कोर्स का दूसरा हिस्सा फ़िक़्हुल इबादात से मुताल्लिक है, और फ़िक़्हुल इबादात में तहारत ये एक अहम इबादत है, क्योंकि
بغیر طہارت کے نہ کوئی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ دوسرے عبادات جس طرح کے ان کے ادا کرنے کا حق ہے ان کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ، اپنے کپڑے کو پاک رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، اور ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وہ پاکیزگی، یا پاکیزگی نماز کے لیے کنجی ہے۔ یعنی جس طرح ایک بندہ ایک تالا کھولتا ہے کسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے، بغیر اس تالے کو کنجی کو کھولے ہوئے وہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے یا ایمان کو، کامل ایمان کو پانے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی، یہاں پر فرق ہے پاکیزگی اور صفائی میں۔ صفائی کا تعلق بنیادی طور سے ظاہری پاکیزگی سے ہوتا ہے، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جبکہ طہارت یعنی پاکیزگی اس کا تعلق اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی نجاستوں سے خود کو پاک کرنے کا ہوتا ہے۔ دل میں غلط خیالات، گمان، وہم، ان چیزوں سے بھی دل و دماغ کا پاک ہونا، دل و دماغ کا ہر قسم کی برائی کے جذبات سے پاک ہونا، اسی کو طہارت یعنی پاکیزگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ صفائی سے بھی کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو لفظ اس کے لیے طہارت کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بنیادی طور سے طہارت جو حاصل کرتا ہے، یہ طہارت یہ بندہ جو حاصل کرتا ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے وہ حاصل کرے، اسی کو پاکیزگی کا نام دیا جائے گا، اسی کو پاکیزگی کا نام بنیادی طور سے دیا جاتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی سے متعلق چند دوسرے احکامات ہیں جس کو ہم خلاصتاً مختصراً یوں پڑھ لیتے ہیں کہ طہارت کا لغوی معنی ہے، یعنی جو لغت میں ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتے ہیں پاکی ہے اس کے معنی، جبکہ اصطلاحی معنی جسم، کپڑوں اور جگہ کو، یہ بظاہر ظاہری والی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا باطنی امور پر بھی توجہ دینا ہے، یعنی دل و دماغ کو برے خیالات، گندے خیالات، برائی پر مبنی جذبات اور احساسات کو پاک کرنا، یہ طہارت کے معنی میں آتے ہیں۔ تو طہارت کے اصطلاحی معنی بنیادی طور سے جسم، کپڑے اور جگہ کو پاک رکھنا یعنی نجاست سے دور کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ پھر نجاست کی دو قسم ہیں بنیادی طور سے، یہ چونکہ نماز اور دوسری عبادت کے لیے ضروری بحث ہے، اس وجہ سے آپ کا اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ نجاست کی بنیادی طور سے دو قسم ہیں۔ پہلی قسم
نجاست کی، جسے نجاست حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی نجاست، ایسی گندگی جو انسان کے بدن، کپڑے اور جگہ پر لگے، تو شریعت نے ایسی نجاست کو دھونے کا حکم دیا۔ بدن، کپڑے اور جگہ، یہ تین بنیادی طور سے ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور سے نجاست کو ہم دو طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ نجاست کی بنیادی طور سے دو اقسام ہیں۔ اس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نجاست کی بنیادی طور سے دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے کہ جس میں تین چیزوں کو بنیادی طور سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے بدن، دوسرا ہے کپڑا، اور تیسرا ہے جگہ۔ ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور سے ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ ضروری ہے۔ بدن، کپڑا اور جگہ۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی جگہ نجاست پر مبنی ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط نماز ہے، شرط صلاۃ ہے، نماز کی شرط ہے، یہ بنیادی طور سے شرط صلاۃ ہے۔ نجاست کی دوسری قسم نجاست حکمی ہوتی ہے۔ نجاست حقیقی وہ ہے جو نظر بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے کپڑے پر یا جسم پر پیشاب کے قطرے پڑ گئے، حقیقی مطلب جو حقیقی نظر سے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے۔ ہم نجاست کو اپنے بدن پر، اپنے کپڑے پر، یا اپنی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم حکمی ہے، یعنی وہ نجاست جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہوتی نجاست ہے۔ وہ نجاست جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہے، وہ دو قسم کا۔ ایک، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ حالت غیر وضو پر ہو، یعنی اس کے بدن سے خون نکلا ہو، اس نے قضاء حاجت کی ہو، پیشاب پخانہ جو بھی ہو وہ کی ہو، تو ایسی صورت میں یہ بندہ حدث اصغر میں ہے۔ اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ جب تک ایک بندہ اس حالت میں ہوگا، اب ظاہری بات ہے کسی کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا لیکن نظر نہیں آ رہا، اس نے پیشاب قضاء حاجت جو بھی کی، اب ظاہری بات ہے قضاء حاجت کر لی لیکن نظر نہیں آ رہا۔ پہلی صورت میں نجاست وہ نظر آ رہی تھی، دوسری قسم جو حکمی ہے اس میں نجاست نظر نہیں آتی، لیکن پھر یہ بھی شرط ہے کہ جب تک آدمی وضو نہ کر لے وہ حدث اصغر سے پاک نہیں ہوگا۔ دوسری قسم حدث اکبر ہے۔ اکبر اصغر کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ایک بندہ حالت جنابت میں، حالت جنابت جسے حالت غسل بھی کہا جاتا ہے،
بندہ حالت جنابت یعنی حالت غسل میں ہو تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں. جب تک یہ بندہ نہا نہ لے یعنی غسل نہ کر لے، جب تک یہ بندہ غسل نہ کر لے اس وقت تک یہ کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتا. یہ بنیادی طور سے حدث اکبر کی مثال ہے. اور شریعت نے ان دونوں کے لیے احکامات متعین فرمائے ہیں کہ ایک بندہ جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں حالتوں سے خود کو نکالے گا. یہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. مسلمان کی وہ حالت جس میں ایک مسلمان حدث اصغر میں مبتلا ہو یا حدث اکبر میں مبتلا ہو، شریعت نے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے. شریعت نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو تب دے گی جب آپ ان دونوں حالتوں سے خود کو پاک نہ کر لیں. یہ بنیادی طور سے نجاست کی اقسام اور اس کی صورت ہے. نجاست حکمی سے طہارت یعنی دوسری قسم کی. نجاست حقیقی ہو یا حکمی ہو، دونوں سے طہارت پانی کے ذریعے حاصل کی جائے گی. عام حالات میں اگر پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی طرف لوٹنا پڑے گا. ایک شخص نجاست حقیقی میں مبتلا ہے یا حکمی میں مبتلا ہے، پانی اس نجاست کے لیے زائل کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ اس کو نہیں زائل کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ یا اسے عذر ہے یا پانی موجود نہیں ہے. ومن کان منکم مریضا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس سے فتیمموا صعیدا طیبا، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص وضو یا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ پائے تو اس کو پھر تیمم کی اجازت ہوتی. تیمم کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو نجاست حکمی سے طہارت پانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم کی صورت میں ہوگی. اور نجاست حقیقی کا بھی یہ حکم ہے کہ نجاست حقیقی یعنی پہلی قسم جہاں پر بدن، کپڑا اور جگہ کو پاک کرنے کی بات کی گئی تھی، وہاں پر طہارت اس طور پر حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس نجاست کو دور کر دیا جائے. یعنی بدن کو پاک کر دیا جائے، کپڑے کو پاک کر دیا جائے اور جگہ کو پاک کر دیا جائے اگر ان جگہوں پر نجاست لگی ہوئی ہے. اب یہ پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یہ پاک کرنے کے کس طرح پاک کیا جائے گا؟ تو ایک پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے یوں ذکر کر دیتا ہوں. کہ پاک کرنے کے لیے بنیادی طور سے پہلی چیز پانی کا استعمال. پہلی چیز پانی کے استعمال سے نجاست حقیقی پاک ہو. اگر پانی نہ ہو تو جو نجاست بدن پر لگی ہے اس کے مختلف درجات ہیں. اگر نجاست بدن پر لگی ہے، کپڑے پر لگی ہے، جگہ پر لگی ہے تو اس کے مختلف درجات ہیں. وہ درجات کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص کے بدن پر، کپڑے پر یا جگہ پر نجاست لگی ہے اور وہ نجاست خشک ہے، بالکل خشک قسم کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ طریقہ زمین اور اس میں گڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ دیوار، درخت، اینٹیں وغیرہ. یعنی ایک شخص دیوار، درخت یا اینٹیں یا زمین سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے ان کے ذریعے اس جگہ کو پاک کر سکتا ہے، بدن کو پاک کر سکتا ہے. جس طرح ہم استنجا کرتے ہیں، پہلی بات اس میں ٹیشو پیپر یا ڈھیلے کے، مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس صورت میں ہے. تو یعنی ناپاک زمین کی سطح پر اگر کوئی نجاست حقیقیہ نہ رہے
اور اس نجاست کا نشان نہ رہے اور بو بھی ختم ہو جائے. مثال کے طور پر یہاں پر نجاست لگ گئی, ہم نے ٹیشو پیپر کے ذریعے یا اینٹ کے ذریعے یا ڈھیلے کے ذریعے اس کو زائل کر دیا. اب ظاہری بات یہ خشک جگہ ہے یا دیوار ہے یا جگہ ہے یا بدن ہے, ہم نے کسی ڈھیلے کے استعمال سے اس کو زائل کر دیا یہاں تک کہ وہ نجاست باقی نہ رہی اور اس کی بدبو جو ہوتی ہے بو وہ بھی ختم ہو گئی, تو اس صورت میں اس کا حکم ہے کہ یہ پاک. اگرچہ ہم اس کو پانی استعمال نہ کریں, پانی کا استعمال بہتر ہے, پانی کا استعمال بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کی صفت بیان فرمائی ہے جو دونوں کو استعمال کرتے. رجال یحبون ان یتطہروا, اللہ تعالیٰ نے ایسے جو پانی کا بھی استعمال فرماتے تھے ساتھ ساتھ کس کے, ڈھیلے اور ان چیزوں کے. عام ہمارے معاشرے میں ڈھیلا بھی استعمال ہوتا ہے, پھر وضو پھر پانی کا بھی. یہ ایک اچھی صورت ہے, یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ صحابہ کی باقاعدہ تعریف بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ دونوں کو اختیار فرماتے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو پونچھ لیا جائے, پاک کر لیا جائے, یعنی جس طرح آئینہ وغیرہ ہو. تیسرا دھونا ہے, پانی کے استعمال ہے. اسی طرح کسی مٹی کے ڈھیلے کا استعمال ہے, یا لکڑی یا کاغذ کا استعمال. ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے نجاست حقیقی کو پاک کیا جا سکتا ہے, حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور سے نجاست حقیقی کی اقسام, نجاست حقیقی کی صفائی کی اقسام ہے. اس میں کچھ مسائل اور بھی ہیں, بس امید ہے کہ اس حد تک کے لیے آج کا کورس کافی ہوگا. اگر آپ حضرات میں کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی, آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی جی, اگر کسی کا کوئی سوال ہے. ایسی صورت میں السلام علیکم جبکہ جی. پانی اصل موجود, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی پانی موجود ہے لیکن سردیاں ہیں بہت زیادہ, تو یہ بندہ اس خوف سے وضو نہیں کر رہا یا غسل نہیں کر رہا کہ اگر وہ پانی بدن پر استعمال کرے گا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پانی کا استعمال اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی مرض لاحق ہے یا بدن پر کوئی ایسا زخم وغیرہ ہے کہ جس کو پانی پہنچنے کی وجہ سے وہ زخم بڑھ جائے گا یا اس کا مرض طویل ہو جائے گا. تو اس صورت میں شریعت گنجائش دیتی ہے کہ وہ اس خاص جگہ پر پانی جو بہایا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں کو پانی بہا کر دھو لے. لیکن اگر وہ پھر بھی اس کو پانی سے خطرہ ہے تو ظاہری بات شریعت نے تیمم کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. جی سر صاحب آپ کا سوال. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟
मैं बचूंगा को जी आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? जी मेरी जी आ आवाज रही है। आपको आ रही है? ये कागज के मुतालिक तो मैंने ये सुना था कि इसके मखसूस कागज से आप कर सकते हैं, लिखने वाले कागज से नहीं कर सकते हैं। ये जरा आपने ये सही कीजिए। जिस पे लिखाई होती है उस कागज टिश्यू से नहीं हो पेपर से सकता। मुताल्लिक इनका सवाल है कि किस किस्म के टिश्यू पेपर को इस्तिंजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस्म के टिश्यू पेपर को इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें इतनी तफसील है कि अगर कोई शख्स इस्तिंजा करना चाहता है और टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आजकल जो हमारे यहाँ मुरवज टिश्यू पेपर होते हैं, टॉयलेट पेपर्स होते हैं, उनके जरिए तो इस्तिंजा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कागज ऐसा हो कि वो कीमती हो, जिसकी कोई हैसियत हो, कोई वैल्यू जिसे कहते हैं वैल्यू हो, तो ऐसे टिश्यू पेपर, ऐसे कागज को बतौर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने को फुक़हा रहमतुल्लाह अलैह मना फरमाते हैं। दो वजह से, एक वजह तो ये है कि अगर आप महंगे कागज को बतौर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे तो एक तो माल का ज़ाया करना भी आएगा, और माल का ज़ाया करना ज़ाहिरी बात है शरीयत में नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, क्योंकि माल कीमती चीज़ है और कीमती चीज़, हर कीमती चीज़ को उसकी हैसियत देना शरीयत की तालीमात में से। दूसरी वजह यह है कि अगर आप टिश्यू पेपर के अलावा सख्त किस्म के कागज को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि उससे नुकसान पहुंचने और सफाई का जो सही तरीका है, अगर आप सख्त किस्म के कागज को इस्तेमाल करेंगे तो सफाई आपको उस तरह हासिल नहीं होगी जिस तरह के टिश्यू पेपर में जो नरमी होती है उसकी वजह से वो सफाई हासिल हो जाती है। और एक वजह जो बेअदबी की आती है इसमें वो ये भी है कि कागज वो आला इल्म है, और आला इल्म होने की वजह से कागज को बतौर टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर इन सब बातों के बावजूद कोई शख्स कागज, सही कागज बतौर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता है नजासत से पाकी के लिए, तो नजासत फिर भी हासिल हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि नजासत हासिल नहीं होगी, नहीं, नजासत फिर भी हासिल हो जाएगी, लेकिन बात ये होगी कि या तो उसने इसराफ से काम लिया होगा, या उस किस्म की नजासत से पाकीज़गी हासिल नहीं होगी जिस तरह के टिश्यू पेपर वगैरह से हासिल हो जाए। सवाल हो आप लोगों का हो? कोई सवाल हो आप लोगों का, आप लोग पूछ सकते हैं। हालत जनाबत में काम करना, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हालत जनाबत में काम वगैरह करना या किसी चीज़ को हाथ लगाना ये नाजायज़ है या वो चीज़ पलीद हो जाती है, नजस हो जाती है, तो ये बुनियादी तौर से गलत मसले पर मबनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे, एक सहाबी, नाम में भूल गया, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी मुलाकात, नबी अलैहि सलाम ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, उन्होंने हाथ पीछे कर दिया। नबी अलैहि सलाम ने पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा कि जिन्हें हालत जनाबत, आप अलैहि सलाम फरमाया अल मुमिनु ला यंजुस, मोमिन नजस नहीं होता, मोमिन नजस नहीं होता। अगर हाथ में कोई बंदा हालत जनाबत में है लेकिन उसके हाथ पर नजासत नहीं लगी हुई है तो वो पानी भी पी सकता है, पानी दे भी सकता है, खाना भी औरतें पका सकती हैं, हर किस्म का काम भी कर सकता है वगैरह वगैरह, क्योंकि मोमिन का बदन नजस नहीं होता है। ये शरीयत छूत छात पलीदी की का तस्वुर नहीं रखती, इस तरह के हिंदू मजहब में कि वहाँ पर जो शूदर होते हैं या छूत होते हैं उनको कमतर समझा जाता है, उनके हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। इस्लाम में ऐसा कोई फलसफा नहीं है। इस्लाम बुनियादी तौर से फज्तनिबुर्रिज्स मिनल औसान, जो शिर्क
اور بت پرستی جیسی نجاست ہے عقیدے میں، اس سے آپ کو روکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص موجے مجبوری حالت جنابت میں یا ضرورت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں مسلمان کا بدن نجس نہیں ہوتا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ حالت جنابت میں گھومنا پھرنا، یہاں تک کہ آپ سے جماعت بھی چھوٹ جائے، تو یہ شریعت میں منع ہے. آپ اگر کوئی حالت جنابت میں آ جائے تو اسے غسل کر لینا چاہیے، اس کو اس جنابت کی حالت سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے نماز فوت ہو، یہ شریعت میں منع ہے. حدث اصغر و اکبر میں استنشاق میں فرق، یعنی استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا. حدث اصغر میں جو یعنی وضو میں جو ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ مستحب ہے، اور اس میں مبالغہ مطلوب نہیں ہے. مبالغہ یعنی آپ نے اتنا پانی چڑھانا ہے کہ یہاں پر آپ اس ہڈی تک پہنچ جائے. حدث اصغر میں یعنی وضو میں مستحب ہے، لیکن حدث اکبر یعنی حالت جنابت میں مبالغہ شریعت میں مطلوب بھی ہے، اور پوری طرح پانی چڑھانا یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں: ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالنا، منہ میں کلی کرنا اچھی طرح سے یعنی غرغرے کے ساتھ، ناک میں اچھی طرح پانی، پورے بدن پر پانی بہانا. یہ مختصر سا فرق ہے، ایک میں مستحب ہے اور ایک میں فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور فرض کے درجہ رکھنے کی وجہ سے اس میں مبالغے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح سے پاکی حاصل. میرے کافی ہوگا آج کی اس ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ کا مائک آپ چیک کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ موبائل پر آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. اب یہ جو دوسرا سبق ہے یہ تجوید کے حوالے سے. تو تجوید کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کا معنی ہے خوب ٹہر ٹہر کر پڑھنا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب واصوات. قرآن کریم کو پڑھو عربوں کے لہجوں میں اور عربوں کے آوازوں میں. عربوں کے لہجے اور عربوں کے آواز میں قرآن پاک کو پڑھ لیا کرو. اب ترتیل کیا ہے اور عربوں کا لہجہ کیا ہے اور عربوں کی آواز کیا ہے، تو اس کے لیے علماء نے ایک فن کو متعارف کیا ہے، ایک علم کو متعارف کیا ہے جس کو تجوید کہا جاتا ہے. تجوید کا معنی ہے بننا سنورنا، خوبصورت کرنا، خوبصورت ہونا. کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا. اور قرآن کے بارے میں یہ ہے قرآن کے الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ اس کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ تجوید. اب تجوید کے اعتبار سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے حروف. حروف مفردہ اور حروف ہجا اور حروف تہجی. ایک تو یہ، اور دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے ان حروف میں جو پہلے دور سے ہم پڑھیں گے وہ حروف اور پھر اس کے بعد حروف مقطعات. حروف مقطعات اس کے بارے میں آج پڑھیں گے، اور پھر حروف علت اور حروف
मद्दा, हुरूफ लीन। तो इन तीनों हरफों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये हुरूफ तहज्जी, हुरूफ मुफरदा, हुरूफ हिजा और हुरूफ तहज्जी क्या क्या है और कैसे उसको पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे हुरूफ हिजा। हुरूफ हिजा किसे कहते हैं, किसी को मालूम है? हुरूफ हिजा, जी, हुरूफ हिजा किसे कहते हैं? आप में से किसी को मालूम है? और हुरूफ तहज्जी? जी, हुरूफ तहज्जी यही हुरूफ हिजा भी है और यही हुरूफ तहज्जी है। तो ये जब हम पढ़ते हैं अलिफ ला अलिफ बा ता था, ये हुरूफ हिजा है या हुरूफ तहज्जी है? जब हम बोलते हैं पढ़ते हैं अलिफ बा ता था, ये अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हुरूफ हिजा पढ़ रहा हूँ, हुरूफ तहज्जी पढ़ रहा हूँ या कुछ और पढ़ रहा हूँ? जी, जी, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ये हुरूफ हिजा भी नहीं है और हुरूफ तहज्जी भी नहीं है। ये क्या है? हुरूफ हिजा और तहज्जी के नाम है। हुरूफ हिजा और हुरूफ तहज्जी के नाम है। हुरूफ अलग है और नाम उसके अलग है। बात समझ आ गई? ये जब हम लिखते हैं अलिफ, तो ये क्या है? ये जो मैंने लिखा, और इसको जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं? तो अब ये इसका नाम है और ये अलामत है। ये अलिफ का नाम यही है, अलिफ। तो अलिफ में फिर 3 हुरूफ है। अलिफ के नाम में कितने हुरूफ हैं? 3 हुरूफ है। ये अलग है। बा जो हम लिखते हैं इसी तरह बा, तो ये असल हर्फ बा है, लेकिन ये बा ये इसका नाम है। इसी तरह ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद, तो ये हुरूफी तहज्जी जो नाम है और हुरूफी तहज्जी जो है, तो इसमें उसके नामों में भी कई किस्में हैं। उसके नामों में 3 किस्में हैं। बाज है मलफूजी, क्या है? मलफूजी, मकतूबी और मसरूरी। तो जो मलफूजी है वो क्या है? 14 है। जो मकतूबी है वो 3 है और जो मसरूरी है वो 12 है। मलफूजी कौन से है, मकतूबी कौन से है और मसरूरी कौन से है? मलफूजी वो जो हम पढ़ते हैं, जुबान से अदा करते हैं। अकल तो तमरत वलफस्तु नवात, अरबी में कहते हैं मैंने खजूर खा लिया और उसकी गुठली को पेंच दिया। तो जो कुछ हमारे जुबान से निकलता है उसको लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। तो बाज हुरूफ के नाम वो मलफूजी हैं, यानी हम उसको पढ़ते हैं लेकिन लिखने में वो चीज नहीं आती। तो जो मलफूजी होते हैं वो अलग होते हैं और जो मकतूबी होते हैं वो अलग होते हैं। मलफूजी अलग है, मकतूबी अलग है। जिस तरह ये अलिफ का मैंने लिख लिया, तो अब अलिफ लिखने में क्या आता है? ये पढ़ने में ये आता है, लफ्ज में ये आता है, लेकिन लिखने में ये। इसी तरह जीम है, ज़ाहिर ये है, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जीम, तो इसको मलफूजी कहते हैं। इसी तरह वो मलफूजी वो है जो 3 या 4 हुरूफ से मिलकर बनते हैं। जीम, तो जीम के बाद हा है, तो हा 2 हरफी है, वो हम जिस तरह पढ़ते हैं वो अलग है। जीम है, दाल, राल, सीन शीन साद ज़ाद आइन गैन काफ काफ लाम मीम काफ लाम हमजा। ये क्या है? 14 हुरूफ। ये क्या है? ये मलफूजी है। जीम, और जीम के बाद फिर दाल, दाल, साद, वाव और आइन, गैन, काफ, काफ, लाम और हमजा।
सब मलफूजी है। क्या है? मलफूजी है, क्योंकि जो अदा करते हैं हम उसका नाम लेते हैं तो इसमें ये अल्फाज आते हैं। और मकतूबी जो है वो क्या है? तीन है, वो तीन वो नाम है जो उलट पढ़ो तो भी इस जैसे पढ़े जाते हैं, मीम, नून और वाव। उसको उल्टा करो तो भी मीम आता है, उसको उल्टा करो तो भी नून आता है, और ये उल्टा करो तो भी वाव आता है। तो इसको क्या कहते हैं? मकतूबी। ये लिखने के एतबार से एक जैसे ही आएंगे, चाहे उसको उल्टा करो चाहे उसको सीधा करो। और बाकी जो 12 है ये मशहूरी है, जिस तरह बा ता सा, ये उल्टा नहीं किए जा सकते। अगर ये उल्टा करेंगे तो फिर ये बात अलग तब्दील हो जाएगी। जैसे अलिफ को हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाता है? अलिफ। बात समझ आते? जीम को हम उल्टा करते हैं तो बीज बन जाए, एक और हर्फ उससे बन जाता है। इसी तरह दाल को हम उल्टा करते हैं तो लाद बन जाता है। ये मकतूबी, उसको उल्टा करो तो कोई और चीज नहीं बन जाता। इसी तरह ये वाता, ये उल्टा करो तो उसमें भी तब्दील, ये जो तरतीब है ये उलट जाता है। जैसे बा, इसको हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाएगा? अब ये अलिफ है और ये हमजा है। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? जी जनाब, अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? कौन बता सकता है? जी हाँ, अच्छा। और हमजा वसली जब होता है उस पर भी जबर जेर पेश नहीं होता, जो वसल के लिए लाया जाता है वो भी खाली होता है। तो फिर हमजा और उसमें क्या फर्क है? हमजा वसली पर जबर जेर पेश होता है। जी हाँ, हमजा वसली जानते हैं? सानिया सालिसा वाले, सानिया वाले कौन है? जी, हमजा वसली पर जबर जेर होता है। हरकत आरजी होती है, उसकी अपनी हरकत नहीं होती। बाज़ जगह कुरान में होता ही नहीं है इसको। तो अलिफ में और हमजा में क्या फर्क है? अलिफ खाली होता है और उससे पहले वाले हर्फ पर हम जबर होता है। इससे पहले जैसे बा ता सा, बा ता सा हा खा वा वा, तो इसमें जो अलिफ होता है इससे पहले वाले हर्फ पर जबर होता है। अगर ये जबर तब्दील किया जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता। बा अलिफ जबर बा, अगर इस अलिफ को या बना दिया जाए या इस बा के पर जबर को तब्दील किया जाए, बा के नीचे जेर बना दिया जाए तो बा जेर बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बा जेर बी। तो अब जब बा जेर बी बन गया तो अलिफ कहाँ गया? इसी तरह अगर बा को पेश बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? बा अलिफ पेश हो सकता है? नहीं हो सकता, अरबी में कहीं भी नहीं है, बल्कि वो अलिफ जो है वो वाव में तब्दील हो जाए तो वो बन जाती है। बात समझ आ गई? तो इसके अलावा जो भी है, बा ता ता है, हा खा रा जा वा वा फा हा या, ये सब मसरूरी है। क्या है? मसरूरी है, मतलब ये कि ये उल्टा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये इसी तरह जब आपने हरूफ तहज्जुद खुद याद करनी है या किसी को पढ़ाकर याद करवानी है बच्चों से, तो उनको इसी तरह पढ़ाना है। अलिफ बा ता सा जब आप पढ़ेंगे तो अलिफ को फिर उल्टा पढ़ाएंगे। अलिफ को उल्टा करो तो कैसे होगा? तो वो कहेगा फलिक। अब बा को उल्टा करो तो बा उल्टा नहीं किया जा सकता, बल्कि बा बा ही पढ़ा जाए। बात समझ आई? ता था जीम, तो जीम को फिर उसे कहा होगा अब जीम को उल्टा पढ़ो। जीम, जीम जब पढ़ते हैं तो उसमें मद किया जाता है। क्यों मद किया जाता है? ये तो एक हर्फ है, एक हर्फ में तो मद नहीं किया जा सकता। जी, तो ये उसके नाम में मद किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके नाम में मद किया जाता है। जो जीम पढ़ा जाता है उसमें याई मद्दा है, और याई मद्दा के बाद फिर क्या आ जाता है? याई मद्दा के बाद सुकून आ गया, तो यहाँ पर जीम पढ़ा जाता है और मद किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? हुरूफ के एतबार से जब आप उल्टा पढ़ेंगे तो वो इन चीजों को आप उल्टा पढ़ सकते हैं। ये अगर उल्टा पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, और ये वाले हुरूफ जो है इसके अलावा उसको उल्टा नहीं पढ़ा जा सकता, जो कि 12 है, हुरूफ तहज्जुद और हुरूफ हिजा के
नामों के एतबार से ये चीजें हैं मलफूजी, मकतूबी और मसरूरी। जान चुके हैं आप जी। किसको मलफूजी की समझ नहीं आई? आप में से कोई है जिसको मलफूजी की समझ नहीं आई? आ गई। मसरूरी की। अब हुरूफ मुक़त्तआत क्या है? हुरूफ मुक़त्तआत कुरान में तकरीबन 29 सूरतों के शुरू में आते हैं और इनसे पूरे कलमे नहीं बनाए जाते बल्कि उनकी जगह पर हरफों के नाम ही लिए जाते हैं। और वो क्या है? मुख्तलिफ किस्म के हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी की 5 किस्में हुरूफ मुक़त्तआत। ये कुरान में तकरीबन 36 सूरतों के इब्तिदा में है। ये 29 सूरतों के इब्तिदा में ये हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं। इसका न ये हुरूफ पढ़े जाते हैं और न उससे कलमा बनाया जाता है। जिस तरह तो हम इसको पढ़ते हैं अलम, तो ये अलम नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलिफ इसका नाम लेंगे, फिर लाम का नाम लेंगे और फिर मीम का नाम लेंगे और न इसका तर्जमा किया जाता है, न इन चीज़ों का तर्जमा किया जाता है मुतशाबिहात में से। इसकी जो किस्में हैं तकरीबन 5 किस्में हैं। पहले को ओहादी कहते हैं, इसे याद करना भी आसान हो जाता है। क्या कहते हैं? ओहादी, रुबाई, सुलासी, फिर रुबाई और फिर खुमासी। ओहादी वो है जिसमें एक हर्फ है, सुनाई वो है जिसमें 2 हर्फ है, सुलासी वो है जिसमें 3 हर्फ है, रुबाई वो है जिसमें 4 हर्फ है और खुमासी वो है जिसमें 5 हर्फ है। तो वो कौन कौन से ओहादी कौन कौन से, कौन बता सकता है जी? और एक और भी है हामीम ऐन सीन काफ। और सूरह साद के शुरू में काफ और ये 3 ओहादी है जो सिर्फ एक हर्फ है। क्या है? एक हर्फी है सूरह साद के शुरू में, सूरह काफ के शुरू में, सूरह नून के शुरू में। और सुनाई कौन से हैं? ताहा है और यासीन है और यासीन और हामीम है जी। ये कुल 4 हुरूफ हैं। कितने हैं? 4 हुरूफ हैं। इसमें से ताहा, यासीन और यासीन ये एक जगह है और एक है हामीम। हामीम है क्या है? हामीम। ये कितनी सूरतों के शुरू में आया है? 6 सूरतों के शुरू में। कितनी सूरतों के शुरू में? 6 सूरतों के शुरू में हामीम आया हुआ है। तो पहले वाले 3 हो गए, फिर 4, 5, 6 और 6 12 सूरतें हो गई 29 में से। बाकी कितने रह गई? 12 में से 29 में से 12 मनफी कर दो तो 17 रह गए। अब 17 सुलासी वाले कौन कौन से हैं जी? जी जी हाँ, अलिफ लाम मीम है। ये कितनी दफा आया है? अलिफ लाम रा है और जी एक सीन काफ से आगे कुछ और भी है। आसीम मीम। अलिफ लाम मीम कितने सूरतों के शुरू में है? 6। और अलिफ लाम रा ये 5 सूरतों के शुरू में और आसीम मीम ये 2 जगह पर। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा और आसीम मीम ये इस तरह। और रुबाई कितने हैं? अलिफ लाम मीम रा और दूसरा अलिफ लाम मीम साद और ये एक जगह है तो ये हो गए। बाकी कितने रह गए? ठीक है, काफ हा या आइन साद और हा मीम आइन सीन हा, हा मीम आइन सीन हा। अब ये हो गए, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। 1 2 3 4 4 और 6 10 10 और 5 15
17 और पहले वाले 12 हो गए थे, तो कितने हो गए? 29। तो जो हुरूफ मुक़त्तआत है इसमें मुहादी कितने हैं? 3 हैं। सुनाई कितने हैं? 4 नहीं है, बल्कि ये तो 4, ये 4, लेकिन कितनी सूरतों में है? 9 सूरतों में। और सुलासी कितने हैं? 13। क्या है? असल 3 हुरूफ है, लेकिन 13 सूरतों में कितने हैं? 3 हुरूफ है। सुलासी 3 हरफों से बनते हैं और 3 ही अल्फाज हैं, और कितने सूरतों में? 13 सूरतों में। रुबाई 2 है और 2 सूरतों में है, खुमासी 2 है और 2 सूरतों की इब्तिदा में। तो ये 29 सूरतों के शुरू में जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं वो यही है, लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाता है? इनको पढ़ा कैसे जाता है? जैसे साद, क्या है? साद। इसी तरह काफ, नून, ताहा, तासीन, यासीन, हामीम, हामीम अलिफ लाम मीम। इसमें गुन्ना भी होगा उसके नाम। क्यों? कि मीम, लाम वाला मीम आखिरी वो साकिन है, और दूसरे मीम वाला जो पहला मीम है वो मुतहर्रिक। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, तासीन मीम। अब यहाँ पर तासीन, सीन इसी तरह पढ़ा जाता है, सीन या नून, सीन या नून, जो सीन इसी तरह पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि साथ साथ मीम भी है, मीम, तो ये नून और मीम का आपस में इदगाम किया जाता है। नून को मीम बना दिया जाता है, तो ये नून नहीं पढ़ा जाता। तो किस तरह पढ़ेंगे? तासीन मीम। अब इस मीम में गुन्ना भी होगा, नाक में आवाज जाएगी। तासीन मीम। इसी तरह यहाँ पर अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद। अब यहाँ काफ हा या आइन साद, हामीम आइन सीन काफ। इसकी आपको समझ आ गई? अब ये जो हम पढ़ते हैं इसमें ये मत क्यों करते हैं? मत को क्यों बोले को? ये जब हम हुरूफ पढ़ते हैं, पहले वाले अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा क़ाफ क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। अब इसमें बाद में हम मत करते हैं और बाद में हम मत नहीं करते। ये क्यों? इब्तिदा में हमने पढ़ा कि ये हुरूफ नहीं है, बल्कि हरफों के नाम है जो हम इब्तिदा में पढ़ते हैं। मुफरद हुरूफ जब हम पढ़ते हैं तो वो इसी तरह पढ़ेंगे, और फिर इसमें बाद में ये मद भी किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? इसके लिए 2 चीजें समझनी जरूरी है, और वो है हुरूफ मद्दा और कौन से, और ग्रामर के एतबार से हुरूफ इल्लत जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ इल्लत, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं? कौन कौन से हैं जी? कौन बताएगा? हुरूफ इल्लत फारूक, हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? हुरूफ इल्लत, हाँ, और हाँ जी, ये वाव अलिफ या वाई, क्या है? वाई,
یہ جہاں پر بھی آ جاتا ہے تو معاملہ پیدا کر دیتا ہے. جس طرح پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے وائی. تو یہی حرف میں بھی ان میں سے جب کوئی ایک کلمہ میں آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ حروف علت ہے اور اس میں سے حروف مدہ بھی کیا ہے. حروف مدہ یہ بھی 3 ہے. واو مدہ، یا مدہ اور الف ہے تو الف بھی مدہ ہے. کیا ہے؟ مدہ ہے. الف کب مدہ ہوگا، یا کب مدہ ہوگا اور واو کب مدہ ہوگا. تو یہ کہ حروف مد کے واو بعد کس چیز سکون سے ہے. بنا ہے؟ واو کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسے بنتا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش. ضمہ. ضمہ جب ہم پڑھتے ہیں پیش تو اس کو 2 بنا دیا جائے، 2 ضمے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ واو. کیا بن جاتے ہیں؟ با پیش بو، با پیش بو. جب ہم اس کو کھینچتے ہیں پیش کو تو کیا بن جاتا ہے؟ واو بن جاتا ہے. اس لیے اگر واو سے پہلے حرف پر کیا ہو پیش ہوگا تو یہ واو مدہ ہوگا. با واو پیش بو، تا واو پیش تو، تا واو پیش تو، را واو پیش رو، جیم واو پیش جو. تو اگر واو سے پہلے موافق حرکت ضمہ ہوگا، پیش ہوگا تو پھر اس واو کو مدہ پڑھیں گے اور اس واو کو مدہ کہیں گے. اسی طرح یا ہے، یا زیر سے بنا ہے کیونکہ یا میں بھی یہ ہونٹ نیچے ہو جاتے ہیں اور زیر کی ادائیگی میں بھی ہونٹ نیچے ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر یا سے پہلے والے حرف پر کے نیچے زیر ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ کہیں گے. با یا زیر بی، تا یا زیر تی، تا یا زیر سی. اسی طرح اگر واو کے سے پہلے والے حرف پر رن کا علاوہ جو ہے اس پیش کو تبدیل دین کیا کے جائے، اس بعد حرف کے پیش کو تبدیل کیا جائے اور کیا کیا جائے؟ زیر کیا جائے تو یہ وہ خود بخود آٹومیٹک یا بن جائے. با واو پیش بو اور با زیر، با واو زیر بیو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ با یا زیر بھی ہو جائے. جب با کے نیچے زیر آئے گا تو یہ واو خود بخود کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے. اسی طرح الف ہوگا تو الف اسے کہتے ہیں جب یہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر. اگر الف خالی ہو اور پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ وصلی ہے، جو جس طرح آپ پڑھتے ہیں تو اسی اعتبار سے پھر اس کے حرکات ہوتے ہیں. لیکن اگر اس پر خود ضمہ یا فتحہ یا کسرہ یا جزم سکون وغیرہ ہے تو پھر یہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا رہتا ہے؟ حمزہ رہتا ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مدہ ہو جاتے ہیں. اور واو سے پہلے پیش یا ضمہ ہو تو واو مدہ ہو جاتے. بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد حروف لین کیا ہے؟ حروف لین وہ 2 ہیں. کیا کیا ہے؟ یا سے پہلے زبر آ جائے. واویلین اور یائلین. واویلین اور یائلین لین نرمی کو کہتے ہیں اور مدہ کھینچنے کو کہتے ہیں. اب اگر یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہو کیا تو ہوگا؟ لین ہوگا. زبر ہوگا تو یہ واویلین ہوگا. اور اگر واو سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو یہ واوی لین ہوگا. اگر واو سے پہلے ضمہ ہو تو کیا ہوگا؟ اور اگر کسرہ ہو تو پھر یہ واو رہتا ہی نہیں ہے بلکہ یا میں تبدیل ہو جاتا. لیکن اگر واو سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا تو پھر اس کو ہم واوی لین کہیں گے، اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر یا والے یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہیں گے. اب یہ تینوں حروف مدہ اور حروف لین، واو الف یا جب مدہ ہو یا لین ہو. اب کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش یہ بھی مدہ کے حکم میں ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مدہ کے حکم میں ہوتے ہیں. جہاں پر حروف مدہ ہوں گے تو وہاں پر وہ ایک الف کے برابر کھینچے جائیں گے. جیسے با الف زبر با، جب ہم الف با پڑھتے ہیں تو وہاں پر با پر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ با تا تھا جیم. تو یہ ایک الف کے مقدار میں کھینچا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار. اور ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ جیسے آپ ایک انگلی کو کھول لیتے ہیں یا ایک انگلی کو بند کر دیتے ہیں. با تا تا ہا خا را
ز. اور اگر زیادہ کھینچیں گے جس طرح صاد تو اس میں 3 الف کی مقدار کم سے کم. صاد صاد. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 الف کی مقدار اس کو کھینچا جاتا ہے. تو جب یہ مدہ ہوں گے تو 1 الف کی مقدار کھینچا جائے گا. اسی طرح لین ہوگی تو بھی 1 الف کی مقدار اس کو کھینچا جائے گا. اسی طرح کڑی حرکات با کڑا زبر با, تا کڑا زبر تا, تا کڑا زبر تا, تو یہ بھی 1 الف کی مقدار کھینچا جائے. اسی طرح با کڑی زیر بی, تا کڑی زیر تی, تا کڑی زیر سی, با الٹا پیش بو, تا الٹا پیش تو, تو یہ بھی 1 الف کی مقدار کھینچا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی بھی کہتے ہیں, مد ذاتی بھی کہتے ہیں, اور قصر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قصر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر. اب اس کے علاوہ جو یہ مد کیا جاتا ہے کہ یہ قصر ہے, اس سے زیادہ کھینچا جاتا ہے تو پھر وہ مدہ میں شامل ہو جاتا ہے. مدہ میں شامل ہو جاتا ہے. آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. اگلے سبق میں پھر جب اگلے اتوار کو پڑھیں گے تو پھر اس میں ہم یہ مد فرعی, اس کی 9 قسمیں, اور پھر اس کے بعد حروف کے مخارج, اور پھر اس کی صفات کے مخارج کیسے ہوں گے. اب تو آپ نے مفرد پڑھ لیا کہ مفرد الفاظ حروف ہجا کیا ہے اور اس کے نام کیا ہے, اس کے ملفوظی کون سے ہیں, مکتوبی کون سے ہیں, مسروری کون سے ہیں, پھر الٹا کون سے پڑھے جاتے ہیں اور کون سے نہیں پڑھے جاتے ہیں. حروف مقطعات اس کی قسمیں پڑھ لی, اور پھر حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں یہ پڑھ لیا, اور کڑی حرکات کے بارے میں پڑھ لیا. اور اگلے سبق میں پھر مد کی ساری قسمیں اور ساتھ ساتھ سکون اور مد کے اسباب وغیرہ پڑھیں گے, اور پھر مخارج اور صفات لازمہ اور متضادہ پڑھیں گے, اور پھر حرکات زبر زیر پیش وہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں اور یہ کیا کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال نہیں ہے پوچھ شوی داغی بارے کے تپوس پولیس. جی جی جناب. جی جی مسرت سے ما خو څه نه دي ویلي. مایک ستاسو آن مای کان نه خراب زه په نه پوهېږم یاره نو پکې منځ کې تللی وم ما هغه ډومبې خبرې نه دي اورېدلې او حاجی صاحب تاسو ته ریکارډ در سیم دلته خاله ټیک ده ډومبې د بارو م په هغې هم نه پوهېدم بیا اواز نه راته بس بیا په خپله پکې راغی وه نورم ډېر کسان دی خو ایشوز تقریبا 25 کسان او که نه مونږ بوډاګانو په دې نه پوهېږو ما بل ځای کې کلاس اخیسته نو هغه په زوم و که نه نو زوم ما له ماشومانو سیټ کړو نو هغه چې بس وم هغوی راشي او دې ما یو خو زه نه پوهېدم بس پکې ورو ورو ځان پوهېږو صحیح دی انشاءالله دا آسان دا پر هغه کې چې دی پر سال فاضو کې خو دا هغه راځي که نه مده لکه جیم کې او دې کې نو دې کې خو یا مده ده بیا ورپسې سکون دی ځکه راځي که نه جی جی بالکل بالکل لفظ جیم کې چې دی مد راځي که نه جیم داسې به وایي دې کې دا یا مده دی او بیا ورپسې سکون دی دې په وجه راځي جی بالکل اکثر حروف کې ورپسې صرف یو وایي عین او غین کې لین پسې بیا سکون راځي نو هغه عددین مد لازم لین چونکه الته کې حروف لین دي او ورپسې ساکن راځي. د دې نه علاوه یو سبب د مد هغه حمزه هم دي چې هغه د حروفو کې نه راځي خو په کلماتو کې راځي. خیر ٹھیک دی خیر راکړه پدا بند کوم بس او پکې صحیح ان شاء الله مخکې سبق کې به بیا غواړو. ٹھیک دی ان شاء الله الله تاسو له جنتونو درکې او خره پاک وکړي.